ظاہری نے بیان کیا کہ پھر میں نے اس حدیث کا تذکرہ عروہ بن زبیر سے کیا تو انہوں نے کہا کہ مالک بن اوس نے یہ روایت تم سے صحیح بیان کی ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا ہے، انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے عثمان رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور ان سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی اس میں سے ان کے حصے دیے جائیں، لیکن میں نے انہیں روکا اور ان سے کہا تم خدا سے نہیں ڈرتی؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں فرمایا تھا کہ ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس ارشاد میں خود اپنی ذات کی طرف تھا، البتہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جائیداد میں سے تا زندگی ان کی ضروریات کے لیے ملتا رہے گا۔ جب میں نے ازواج مطہرات کو یہ حدیث سنائی تو انہوں نے بھی اپنا خیال بدل دیا۔ عروہ نے کہا کہ یہی وہ صدقہ ہے جس کا انتظام پہلے علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ عنہ کو اس کے احکام میں شریک نہیں کیا تھا بلکہ خود اس کا انتظام کرتے تھے، اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے اسے خرچ کیا تھا، اسی طرح انہی مصارف میں وہ بھی خرچ کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ صدقہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے انتظام میں آ گیا تھا، پھر حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے انتظام میں رہا، پھر جناب علی بن حسین اور حسن بن حسن کے انتظام میں آ گیا تھا، اور یہ حق ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4034۔